بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمته. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة محمد آية نمبر 36: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العلي العظيم. ہم اس سورت محمد جو کہ نام کے نام پر ہے، حضرت کے نام پر ہے. آگے آ جائے تو اس کی آیات کے ضمن میں تشریح کر رہے ہیں. آیت نمبر 36 پر پہنچے ہیں. پیچھے بات تھوڑے جو درمیان میں وقفہ آ گیا ہے رمضان کا اور درمیان میں عید کا، اس کی وجہ سے کچھ دروس رہ گئے ہیں. تو پیچھے سے ایک جمبندی عرض کرتا ہوں. بات شروع ہوئی تھی کس سے؟ اس بات سے کہ بعض مومنین کیا کرتے تھے، وہ بلا وجہ نئی آیات کا تقاضا کرتے تھے. تو خدا کریم نے پھر ان کو کہا کہ اس طرح نہ کریں. ابتدائی صورت میں تقریباً اس قسم کی بات تھی کہ بعض مومنین ہوتے ہیں جب آیات قرآنی میں وقفہ ہوتا ہے تو وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بڑا ہی عرصہ ہو گیا کوئی آیت نہیں آ رہی ہے، کوئی صورت نہیں آ رہی ہے، قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے. قرآن نازل ہوتا تو کیا ہی اچھا ہوتا. تو ان کے جواب میں خدا کریم نے کہا کہ ایسا مت کیا کرے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس کے تقاضے کی وجہ سے ہم پھر کوئی صورت کوئی آیت نازل کرتے ہیں اور پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اور آپ جو ہے وہ پھنس جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے جو کچھ ابھی تک نازل ہوا ہے اسی پر عمل کریں اور نئی آیات کا تقاضا نہ کریں.
تو یہ چیزیں پہلے ٹھیک کرنی ہوتی ہیں، تاریں اس کی صحیح نہیں لگی ہوئی جس کی وجہ سے وہ بہت بات ہوتی۔ تو کہا گیا ہے کہ آپ صرف انہی پر عمل کیا کریں اور بے ایمانی نہ کیا کریں۔ پھر یہاں مختلف قسم کی باتیں کہی ہیں۔ اب جو آخری آیات ہے، تقریباً یہ جو ابھی آیت نمبر 36 پڑھی ہے، اس کے بعد ایک آیت پر یہ سورت ختم ہو رہی ہے، تو اس میں خدا کریم نے ٹوٹل ایک مجموعہ دے دیا ہے اپنی تعلیمات کا، جو تعلیمات قرآن ہے اس کا مجموعہ دے دیا ہے، ایک پوری نظریہ، جو پورا نظریہ اسلام ہے یا نظریہ خدا ہے یا نظریہ حقیقت ہے، وہ پورے کا پورا اس جو ابھی جملہ ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 36 اس میں موجود ہے۔ کہ انسانوں اپنے تصورات ٹھیک کرے، اپنی سوچ ٹھیک بنائے، اپنے علم کو ٹھیک کرے۔ آپ جو ایک خیالی دنیا میں آپ نے ایک خیالی چیز بنائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اپنے زندگی کا ڈھابہ اور طرح رکھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا تبدیل کرے۔ کیا کرے ہمیں اللہ؟ تو خدا کریم نے کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے، میں نے بنایا ہے، میں نے ہی آگے اس کو چلانا ہے، میں نے ہی کرنا ہے، میں ہی خالق، میں ہی مالک ہوں۔ تو اے انسانوں، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انما الحیات الدنیا، یہ جو آپ کو حیات دنیاوی ہم نے دی ہے۔ اب دنیاوی سے کیا مراد ہوگی؟ دنیاوی سے مراد آپ دوست کیا سمجھتے ہیں کہ دنیاوی سے کیا مراد ہے؟ زمین پر جو زندگی ہے اس کو دنیاوی یا عرضی زندگی کو کہہ رہے ہیں دنیاوی؟ بلکہ یہ نہیں مراد دنیاوی جو قریب تر ہے خدا کریم کی نظر میں، قرآن کی نظر میں۔ لائف دو لائف نہیں ہے، صرف زمانے کا فرق ہے۔ زمانے کا فرق ہے، دنیاوی لائف اور اخروی لائف۔ یعنی خدا کریم بھی یہ کہہ رہے کہ جیسے کہ آپ مثلا کہیں کہ 1920 والی لائف اور 1921 والی لائف، جو 1920 والی لائف ہے اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ دنیاوی لائف، اور جو 2021 والی جو لائف ہے اس کو کہتے ہیں اخروی، یعنی جو بعد میں آنے والی ہے۔ دنیاوی یعنی جو دنی ہے، جو قریب تر ہے، اور اخروی یعنی جو دور ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے انما الحیات الدنیا، یہ جو ابتدائی زندگی ہے آپ کے انسانوں، یہ کیا ہے؟ لعب ولہو۔ اور اس سے ایک اور معنی بھی لے سکتے ہیں، اے اللہ آپ نے ایک 70-80 سال کی زندگی کو دنیاوی لائف قرار دے دیا ہے، زندگی قرار دیا ہے، اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہونی ہے اس کو اخروی شمار قرار دیا ہے۔ اور جو یہ پہلی زندگی ہے ابتدائی، اس کے بارے میں آپ نے نوٹ یہ دیا ہے، آپ نے یہ بتایا کہ یہ کیا ہے؟ لہو ہے، لعب ہے۔ تو ہمارے پاس ہم کیسے سمجھیں، ہم کیسے اس چیز کو جانیں؟ ہمارا تجربہ نہیں ہے۔ تو خدا کریم نے کہا دیا ہے کہ جو زندگی ہمیں دی ہے اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ ہماری جو ابتدائی زندگی ہوتی ہے، یہی جو 70-80 سالہ زندگی ہے، اس میں جو ابتدائی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ لہو ہے اور لعب ہے۔ یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد شعور کی حد کو تکمیل تک پہنچتا ہے، تو جو ابتدائی سال گزارتا ہے، یعنی جو ابتدائی اور جو قریب تر اس کی زندگی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ لہو اور لعب ہوتی ہے۔ بچوں کا کام کیا ہے؟ پہلے بچے کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف کھیلنا، لعب ہوتا ہے۔ پہلے صرف لعب ہوتا ہے۔ بچہ جو 1 سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے،
یہ صرف لعب کرتا ہے، ابھی لعب کے قابل بھی نہیں ہے۔ لعب ہوتا ہے ذہنی اشتغالات، ذہنی انٹرٹینمنٹ۔ اب جو ہے نا انسان تبدیل ہو گئے ہیں، اب وہ لعب بہت کم رہ گیا ہے، اور زیادہ تر انسان کس میں مشغول ہے؟ لعب میں مصروف ہے۔ یہ موبائل کی جو گیمز ہیں یہ لعب نہیں ہے، ان میں لعب کم ہے، ان میں کیا ہے؟ لعب ہے، یعنی ذہن کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے اور ذہن کی مصروفیت ہے، اور ہوا میں رہنے والی بات ہے، خیالی دنیا میں رہنے والی بات ہے، خیالی دنیا میں جیتنا، خیالی دنیا میں ہارنا، حقیقت کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے انما الحیات الدنیا، یہ جو پہلی لائف ہے، جو قریب تر لائف ہے، لعب ولہو وان تؤمنوا، اور اگر ایمان والو اسی حیات دنیا میں آپ کیا کر لیں؟ ایک کام کر لیں، آپ کی یہ حیات دنیا لہو اور لعب سے نکل کر ایک کامیاب زندگی بن جائے گی، فائدہ مند زندگی بن جائے گی۔ آپ اسی کو لہو اور لعب میں بھی گزار سکتے ہیں، اور اس کو آپ کس میں فائدہ مند زندگی بھی بنا سکتے ہیں۔ ان وَإِن تُؤْمِنُوا، اگر آپ ایمان لے آئیں تو یہ جو لہو اور لعب والی زندگی ہے ایک کامیاب زندگی بن جائے گی۔ وَتَتَّقُوا، تُؤْمِنُوا داخلہ ہے، جیسے آپ امتحانات کے لیے، بس ٹھیک ہے بیٹا بیٹا، جب آپ امتحانات کے لیے جاتے ہیں، یہ امتحان آپ نے دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلے کیا بھیجتے ہیں دوستو؟ داخلہ بھیجتے ہیں، رجسٹریشن کراتے ہیں۔ اگر کوئی رجسٹریشن نہ کرائے تو اس کو امتحان دینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، چاہے لائق ترین سے لائق ترین بھی ٹکا رہے، جب تک وہ رجسٹریشن نہ کرائے اتنے تک اس کا کوئی پڑھائی، کوئی اس کی لکھائی، کوئی اس کا ذہنی قابلیت کسی قابل نہیں ہوگی، درج نہیں ہوگی، پہلے رجسٹریشن کرا کے۔ تو یہ اس لیے کہہ رہے بھائی تؤمنوا، آپ ایمان لے آئیں۔ اگلے مرحلے میں وَتَتَّقُوا، تتقوا جب بچیں، یعنی جب اپنی گاڑی کو راستے پہ لے کے جا رہے ہیں تو راستے میں اگر کوئی گڑھے ہیں، خرابی ہے، رکاوٹ ہے، موانع ہیں، تو ان موانع سے بچا کر لے جائیں۔ نقصان دہ چیزیں پڑی ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ راستے میں کیل کانٹے بھی پڑے ہیں، دوسری نقصان دہ چیزیں بھی پڑی ہیں، تو آپ نے اپنی گاڑی صراط مستقیم پر ایسے رکھنی ہے کہ ان تمام آس پاس کی جھاڑیوں سے، کانٹوں سے، گڑھوں سے بچا کے لے کے جانی ہے۔ تتقوا کا معنی یہی ہے، جب بچا کے لے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اے اللہ اس سے کیا ہوگا؟ ہم نے کھیل کود بھی نہ کی، ایمان بھی لائے، اپنے آپ کو ٹھیک طریقے سے بچا کے، تتقوا یعنی بچا کے آدمی اپنے آپ کو، کیونکہ اس دنیا میں کتنا مسئلے ہیں، بہت مسئلے ہیں، ہر آس پاس میں مسئلہ ہی مسئلہ ہے، ہر لمحے کے بعد انسان کو ایک ایسی صورتحال پیش آتی ہے کہ وہاں اگر بچا کے نہ جائے تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ کسی گڑھے میں پھنس جائے گا، کسی گڑھے میں گر جائے گا۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ اگر آپ ایمان لے آئے وَتَتَّقُوا، اور متقی بن جائیں، بچا کے اپنے آپ کو لے آئے، یُؤْتِکُمْ أُجُورَکُمْ، تو پھر اللہ آپ کو کیا دے گا؟ اس تمام کا اجر دے گا، پیسے دے گا، یعنی اجر دے گا۔ اجر دے گا یعنی یہ جو آپ سے کام لیا جا رہا ہے، یہ جو آپ کو مشکل میں ڈالا جا رہا ہے، اس کا کیا دے گا؟ اجر دے گا۔ کھیل میں کوئی اجر نہیں ہے، لہو میں کوئی اجر نہیں ہے، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ کام کرے تو آپ اپنی زندگی لہو اور لعب سے نکال کے کس میں لے آئیں گے؟ اجر والے کام میں لے آئیں گے۔ تو یہ فرق ہے لعب اور لہو اور اجر کا۔ ابھی یہ جو آپ ممکن ہے کہیں کہ آج کل کے کھیلوں میں بڑے پیسے لوگ بناتے ہیں، ان کو اجر ملتا ہے، وہ صرف کھیل نہیں ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اجر ملتا ہے۔ تو دوستو آپ تھوڑی توجہ کریں،
جن لوگوں کے کام میں کھیل شامل ہے اور کھیل کی وجہ سے ان کو اجر ملتا ہے، وہ کھیل سے بہت سارے پیسے کماتے ہیں، وہ کھیل نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ جو ٹیمیں بن کر کھیلتی ہیں، ملکوں میں کھیل ہوتے ہیں، یہ کھیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے پھر؟ ذہین ترین لوگ یہاں بیٹھے ہیں، بتائیں کھیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ نہیں، جوئے کی بات نہیں ہے دوستو، یہ ان کا کام ہوتا ہے، یہ ان کا بزنس نہیں ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، کام، یہ ان کا کام ہے۔ آپ کو کھیل لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں، انداز کھیل کا ہے، لیکن یہ ان کا کیا ہے؟ کام ہے۔ اگر اس کام میں وہ تھوڑی سی کوتاہی کرے، ادھر ادھر ہوں، تو پھر ان کو کوئی گھاس ڈالتا ہے؟ نہیں، کام میں کوتاہی کرے، خرابی دے، کھیل نہ سکیں، اس طرح وہ نمبر نہ بنا سکے جو ان کو چاہیے ہیں، تو ان کو پھر کون پیسے دیتا ہے؟ بس یہ غلط فہمی میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل رہے ہیں، جبکہ ان سے پوچھیں تو وہ تو اس کھیل سے کیا چاہتے ہیں؟ چھٹی چاہتے ہیں کہ بھائی کب ہمیں جان خلاصی ہوگی، تاکہ جا کر کیا کریں گے؟ تھوڑا ریسٹ کریں گے، آرام کریں گے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جیسے جو کھیل یہاں ذکر ہو رہا ہے وہ ہے جس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں ملتا ہے، لعب ہے اور لہو ہے، یعنی فضول سی سرگرمی اور کھیل جس میں کچھ کام نہیں ہو، وہ کام ہے، اس کو کھیل مت سمجھیں۔ اور جو ادھر جاتے ہیں پڑھائی سے بھی کم محنت وہ وہاں نہیں کرتے ہیں، یہ خیال نہ کریں کہ وہ کھیل ہے، کھیل تو بڑی آسان چیز ہے جی، چلے ہم بھی جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو وہاں ہر بندے کی پذیرش نہیں ہوتی جتنی وہاں محنت چاہیے، شاید پڑھائی والے بندے کو بھی اتنی محنت نہ چاہیے ہو، ذہنی محنت بھی اور جسمانی محنت بھی دونوں چاہیے وہاں۔ یہاں ہمارے پڑھائی میں جسمانی محنت زیادہ نہیں چاہیے، کون سی محنت چاہیے؟ ذہن کی محنت چاہیے ہے۔ تو دوستو یہ اس طرح نہ سمجھیں کہ وہ کھیل ہے، خدا کریم جس کھیل کی بات کر رہے ہیں یا لعب و لہو، یہ لعب اور لہو جس میں کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اپنے آپ کو ٹائم کلنگ جسے کہتے ہیں، ٹائم پاس کرنا، لوگ کہتے ہیں ٹائم پاس کرنا، حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم کلنگ ہوتا ہے، یعنی اپنے ٹائم کو قتل کرنا، ختم کرنا، ضائع کرنا، بیکار کرنا، بیکار میں گزارنے کے لیے آدمی مصروف رہتا ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ اس اپنے زندگی کو مقصد بنانے کے لیے کیا کرے؟ تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم، اور اے اللہ ہمیں جو اتنے اجر دے گا، ہماری اپنی زندگی ہوگی، زندگی ہم اپنی کریں گے، صرف کیا کریں گے؟ اسی زندگی میں ایک تو رجسٹریشن کرائیں گے، یعنی ایمان لے آئیں گے، خدا کو مان لیں گے، رسول کو مان لیں گے، قیامت کو مان لیں گے، اور بچ بچا کے چلتے جائیں گے، اسی زندگی کو گزاریں گے، تو اس پر کوئی خرچہ بھی ہوگا۔ دنیا میں تو ایسے ہوتا ہے کہ آدمی کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف محنت کرتا ہے بلکہ پیسے بھی لگاتا ہے، پھر جا کر اس کو کیا ملتا ہے؟ ریوارڈ ملتا ہے، ایوارڈ ملتا ہے، اس کا اجر بعد میں ملتا ہے، پہلے انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ سے ہمیں آپ کے اموال کا تقاضا بھی نہیں کریں گے کہ آپ اپنے اموال ہمیں دے دیں۔ اموال کی بات ہے، یعنی بہت سارا مال، زیادہ مال، جمع کثیرہ، اس لیے کہ بھائی سارا مال جو آپ کا ہم تقاضا نہیں کریں گے۔ اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے سارے اموال نہیں مانگیں گے، آپ سے اموال نہیں مانگیں گے۔ اب یہاں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ
ہماری فروعات دین میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ زکوٰۃ شامل ہے اور خمس شامل ہے، خمس مال ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اللہ آپ سے آپ کا مال طلب نہیں کرے گا، اموال آپ کے طلب نہیں کرے گا۔ ادھر آپ نے فروعات دین میں خمس بھی رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ بھی رکھی ہوئی ہے، اور تیسری چیز کیا ہے دوستو جو خدا کریم نے ہمیں کہا ہے کہ یہ بھی کیا کرے؟ کون بتا سکتا ہے؟ جو واجب نہیں ہے، لازم صدقات ہیں۔ خدا کریم نے صدقات اور انفاق کا کہا ہے کہ یہ بھی کیا کرے۔ لوگوں کو جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کیا کرے، یہ اخلاقی اور انسانی اور استحبابی فرض ہے، واجب نہیں ہے۔ تو یہ اللہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ مال دے، پھر ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، آپ سے آپ کے اموال مانگے نہیں جائیں گے۔ تو اس کا یہاں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اس کا جواب واضح ہے کہ یہ جو چیزیں آپ کر رہے ہیں زکوٰۃ صدقات وغیرہ، یہ تو آپ ویسے بھی دیتے ہیں، ہم نہ بھی چاہیں تو بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا جتنا یہ مال ہے اتنا تو آپ ویسے بھی خرچ کرتے ہیں۔ ابھی جو انسان مسلمان نہیں ہے تو وہ کیا پیسے خرچ نہیں کرتے ہیں، لوگوں پر مدد نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ سے زیادہ لوگ پیسے دیتے ہیں، خمس سے زیادہ پیسے لوگ کتنے ہیں دیتے ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں۔ وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں کتنے پیسے دے رہے ہیں، بہت سارے پیسے دیتے ہیں لوگ، اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ ابھی یہاں بھی کتنے بے دین لوگ ہیں، مسلمان ہیں لیکن دیندار نہیں ہیں، زکوٰۃ کے نام پر کچھ نہیں دیتے، لیکن اپنی مرضی سے کتنے پیسے دیتے ہیں لوگوں میں، بہت سارے پیسے دیتے ہیں۔ بس یہ جو آپ دیتے ہیں یہ آپ کے اپنے اندر کے تقاضے ہیں، ہم نے ان کو ایک نہج دے دی ہے، وہ بھی ہمارا احسان ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کے نام پر آپ سے وصول کر کے آپ کو اجر دینے کی کوشش کی ہے۔ نہیں تو ہم اگر زکوٰۃ واجب نہ بھی کریں تو بھی لوگ کیا کرتے ہیں، پیسے غریبوں کو، مسکینوں کو دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ وہ انسان کے اندر فطرت ہے، وہ انسان کے اندر ایک خود اندر سے ایک چاہت ہے، وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کو نہ بھی کہے تو بھی کرنا چاہتا ہے۔ کتنے انسان ہیں، آپ دوست بھی اپنی حد تک کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ اگر آپ مسلمان نہ بھی ہوں، یا جیسے دوسرے مذاہب والے جو مسلمان نہیں ہیں، جہاں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، جہاں خمس کا حکم نہیں ہے، تو وہ کیا اپنی طرف سے لوگوں کو، ضرورت مندوں کو، یا دوسرے حتی ضرورت مند نہ بھی ہوں، پیسے تحفے کے طور پر پیسے دینے کے لیے دیتے ہیں یا نہیں؟ کتنے ہیں جو دیتے ہیں، اکثر انسان دیتے ہیں، اپنی حد تک دیتے ہوں گے، کوئی زیادہ دیتا ہوگا، کوئی تھوڑے دیتا ہوگا، کوئی کیسے دیتا ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ انسان ایک دوسرے کو بلا معاوضہ کوئی چیز دیتے نہیں ہے۔ خدا کریم نے یہاں کہا ہے کہ ہم نے کوئی بہت بڑا سوال آپ سے آپ کے اموال کا نہیں کیا، لیکن خدا کریم جو ہے وہ کہیں انسانوں کی طبیعت اور نفسیات کو بیان کیے بغیر آگے گزرتا بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہم نے آپ سے سارے اموال مانگے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم مانگ لیتے تو آپ لوگوں نے دینے بھی نہیں تھے۔ خدا نے یہ بتایا ہے کہ انسان اپنے اموال کو اتنا چاہتا ہے، اکثریت کی بات ہو رہی ہے، غالب کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ان سے اموال کا تقاضا کیا جائے تو وہ اموال دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگلی آیت میں کیا کہتے ہیں، آیت نمبر 37 میں انسان کی نفسیات فرما رہے ہیں، ان یسألکموہا، اگر نبی آپ سے تقاضا کرے بھی، فَيُنْفِقُ، اور صرف تقاضا نہ کرے بلکہ بار بار تقاضا کرے، تاکید کرے، اصرار کرے، صبح شام آپ سے
اموال کا تقاضا کرے تو کیا ہوگا؟ تبخلوا، آپ لوگ کیا کریں گے؟ آگے سے بخل ہی کریں گے، سخاوت مندی والی بات آپ میں دیکھی نہیں جائے گی۔ انسانوں کی عمومی خصلت ہے، یہ عمومی خصلت ہے۔ سخی کتنے ہوتے ہیں اور بخیل کتنے ہوتے ہیں دوستو؟ جہان میں انسانوں میں پرکھ کے دیکھ لیں۔ ہاں، اگر فرض کریں کہ 100 بندہ ہو، 100 میں سے سخی کتنے ہوں گے، بخیل کتنے ہوں گے؟ ہاں، سخی کم ہوں گے، سخی 10 سخی بھی نکلنا 100 میں سے مشکل ہے۔ زیادہ تر کیا ہوں گے؟ درمیانے ہوں گے یا بخیل ہوں گے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت سے بھی زیادہ دے دیتا ہے، اپنی ضرورت ہوتی ہے تب بھی دے دیتا ہے، دینا اس کے اندر ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ اس کے اموال سے، اس کی جو بھی چیزیں ہیں، وسائل ہیں زندگی کے، ان سے دوسرے فائدہ اٹھائے، یہ سخی ہوتا ہے۔ اور درمیانہ وہ ہوتا ہے کہ اپنی ضرورت دوسروں کی ضرورت دے کر کچھ نہ کچھ دیتا ہے، یہ درمیانہ ہوتا ہے۔ اور بخیل وہ ہوتا ہے جو نہ خود استعمال کرتا ہے نہ ہی دوسروں کو استعمال کرنے دیتا ہے، بس کہتا ہے پڑے رہے، دوسروں کو بھی فائدہ نہیں اٹھانے دیتا ہے۔ تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ اگر ہم آپ سے مانگیں بھی تو آپ میں وہ جرأت نہیں ہے، وہ سخاوت کرنے والی جرأت نہیں ہے۔ تب خلو وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر ہم ایسے کریں کہ آپ سے اموال کا تقاضا کرو اور اس پر تاکید کریں اور بار بار آپ سے مانگیں، آگے سے آپ نے یہی کرنا ہے کہ بھائی اگر یہ آپ نے چیزیں مانگنی ہے تو ہمارا اسلام سے اور دین سے کیا ہے؟ السلام، 7 سلام، ہمارے 7 سلام ہے۔ آپ اپنا دین اپنے پاس رکھیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور آپ کے جو اندر بخل ہے وہ باہر نکل آئے گا۔ انسان کے اندر یہ یخرج اذغانکم کیا ہے؟ یخرج اذغانکم یعنی جو آپ کے اندر چھپی ہوئی حقیقت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ سامنے آ جائے گی۔ وہ کیسے بھائی؟ جیسے ابھی ہمارے ہاں رواج ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں، آؤ جی ہاں آتے اگر تو چائے پلاتے آپ کو، ہاں آپ آ جائیں چائے پیتے ہیں۔ اچھا، عام طور پر جو ہے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ایک احترامی صرف دعوت ہے، احترامی دعوت ہے، حقیقت کم ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ہوتے بھی ہیں، کوئی ہوتے بھی ہیں کہ وہ ساتھ چل پڑتے ہیں، کوئی کہے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے آئیں، ٹائم تو ہے ابھی گاڑی میں تو ٹائم رہتا ہے، چلیں ٹھیک ہے پی لیتے ہیں۔ پھر اس بندے کو جس نے دعوت دی ہوتی ہے وقتہ پڑ جاتے ہیں، اب جائیں، ہاں سارے ارینجمنٹ کریں، دودھ بھی منگوائیں، یہ بھی منگوائیں، وہ بھی منگوائیں، کسی کو بنانے کا بھی کہیں، اچھا خاصا جو ہے اس کے لیے کیا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو بندہ ہوتا ہے جو دعوت کو قبول کرتا ہے، یہ یخرج اذغانکم ہوتا ہے، یعنی اس نے اس کے جو اندر والی کیفیت ہے اس کو کیا کر دیا ہے؟ باہر نکال دیا ہے، یعنی وہ بیچارہ اس کے حالات سے پتہ چل گیا ہے کہ حقیقت میں یہ چاہ نہیں رہا تھا، ویسے اس نے ایک احتراماً مجھے کیا بھوایا ہے جی، ہیں جی بھل بھوایا ہے، بھل بھوایا ہے، ہاں جی، یا دوسری زبان میں ست کیا ہے، ست، صرف ست کیا ہے۔ تو یہ خدا کریم فرما رہا ہے کہ اگر ہم سچ مچ آپ سے اموال کا تقاضا کریں تو آپ کی حالت کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ بخل کریں گے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، آپ کے اندر کی جو کیفیت ہے وہ ساری جو ابھی آپ نے بنایا وہ نہیں، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر خدا کریم تقاضا کر دیں کہ ٹھیک ہے آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟
اور یہ تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے کہ لوگوں نے پہلے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مثلا یا علی قدم بڑھاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے بھی بار بار ان کی باتیں سن کر ایک دن کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں تو کیا کریں، کال اس طرح کریں کہ اپنے سروں پہ استرے پھرا کر آ جائیں، صبح مسجد کے سامنے ملاقات ہو۔ تو جب یہ حکم دیا مولا نے تو دوسرے دن پتہ چلا کہ پہلے ہی گئے بیوی کو کہا کہ میں اس طرف پھرانے جا کہ بھائی کل جو ہے میں نے ادھر جہاد پہ جانا ہے، اس طرف پھرانے جانا، اس نے کہا ہے پھر ادھر نہ آئی کسی بیوی نے نہیں مانا، بیوی نے کہا کہ اور یہ حقیقت میں ایک سچا واقعہ ہوا ہے، آپ کو بتاؤں دوستو، ایسے ہوا ابھی یہ 2 سال پہلے کی بات ہے یا کتنے کی، حج پہ گئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے، ایک تھے کرنل جنرل یا اس طرح کا کوئی بندہ تھا، ریٹائر ہو گیا تھا، ریٹائر ہونے کے بعد پیسے ملے تھے تو اس نے کہا کیا کراتے ہیں، حج کراتے ہیں، تو وہ پہلے بڑی شیو وغیرہ کراتے ہیں، وہ جو حج پہ کے 40 دن ہوتے ہیں تو مولانا صاحبان کو بہت موقع مل جاتا ہے باتیں تبلیغ کرنے کا، باتیں بتانے کا دین کیا ہو، اور پھر آس پاس میں بھی اکثر جو ہوتے ہیں دوسرے مومنین انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کو بھی انہوں نے کیا کہا، ایسے اس کا اثر ہوا یا اس کو خود ہی احساس ہو گیا کہ یار داڑھی اب رکھ لینی چاہیے، اب اتنا سال جو ہے نا داڑھی منا کے اب جو ہے رکھ لیں، کیا ہے اب اس کے بعد کیا رہ گیا ہے، 60 سال سے اوپر ایج ہو گئی ہے تو رکھ ہی لیتے ہیں۔ انہوں نے وہاں مکہ مدینہ میں داڑھی تراشنا چھوڑ دی، یا اس وجہ سے کہ بھائی حج پہ آئے ہوئے ہیں تو ہر روز گناہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے داڑھی کٹوانا چھوڑ دی اور ان کی داڑھی تھوڑی سی بڑھ گئی، اتنی آ گئی، اور انہوں نے اپنا جو ہے وہاں سے سیلفیاں یا بہرحال 2-4 فوٹو بنا کے جو ہے وہ واٹس ایپ پر اپنے گھر بھیجے کہ جی یہ ہم فلاں جگہ کھڑے ہیں اور یہ ہم فلاں جگہ کھڑے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو داڑھی رکھ لی ہے، اور تو وہاں یہ آپ کی تو بڑی چینجز نظر آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں بس کیا ہے، اب داڑھی رکھ لی ہے، اب جب حج کر لیا ہے تو یہ داڑھی رکھ لی، اور اب اسی طرح ہی میں ہوتا ہوں، میں اب داڑھی جو ہے نا کٹواتا نہیں۔ تو ادھر سے انہوں نے کہا بچوں نے، اس کے بچوں نے کہا کہ ہاں رکھیں لیکن داڑھی کو ادھر ہی رکھیں، جب ہمارے ہاں آئے تو شیو کرا کے آنا بابا، ہماری بھی کوئی عزت ہے، ہم نے بھی ادھر رہنا ہے، داڑھی ادھر رہنا صاف کرا کے آنا۔ تو یہ آج کل کے یہ صورتحال ہے۔ وَيُخْرِجَ أَضْغَانَكُمْ، اگر خدا کریم مانگے، اموال کا تقاضا کرے تو انسانوں کا جواب آخر سامنے کیا ہونا ہے، تبخلوا، یہ لوگ بخل کریں۔ اب جب یہ بخل کی بات آئی نا تو خدا کریم نے ایک فارمولہ جو ہے وہ بتا دیا، کہا کہ یہ جو بخل کرتے ہیں، بعض لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی اچھا کر رہے ہیں، بچت کر رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں، یا وہ خود خوش ہوتے ہیں کہ ہم پیسہ بچا رہے ہیں، شکر ہے کہ میں نے فلاں جگہ پیسہ نہیں دیا، ہاں شکر ہے کہ آج مسجد میں نہیں گئے تھے، نہیں تو آج تو ادھر چندہ ہو رہا تھا، ہاں تو ادھر جو ہے نا پھر کچھ دینا پڑتا، یا فلاں جگہ نہیں گئے ہیں کہ اس طرح پیسے لگ جاتے، بچاتے رہتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں خدا کریم نے کہا کہ کچھ نہ کچھ آپ کو بتاتے جائیں۔ ہاں انتم
خدا ڈائریکٹ ہو گیا. پہلے تو بات ہو رہی تھی ان کی کہ جو جن سے پیسے مانگے جائے تو وہ بخل کرتے ہیں اور پھر ان کا اندر کے جو انسان ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. تو اب خدا کریم نے ڈائریکٹ خطاب کر دیا ہے کہ اے لوگوں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ انفاق کیا کرے، جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا کرے، انفاق کیا کرے. انفاق بہت وسیع معنی ہے دوستو. انفاق یعنی خرچ کرنا، اپنے پہ کرنا، گھر والوں پہ کرنا، ہمسایوں پہ کرنا، جتنے بھی دوسرے مسائل ہیں جہاں بھلائی کا کام ہو وہاں خرچ کرنا، اپنے بھلائی ہو یا دوسرے کی بھلائی ہو، اس کو کہتے ہیں انفاق، خرچ کرنا. ہاں انتم اے لوگو، ہاؤلائے وہ جن کو کہا تدعونا یعنی جن کو کہا گیا، جن کو دعوت دی گئی کیا کرے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. جو بندہ خود پہ، اپنی فیملی پہ، اپنے ہمسایوں پہ، اپنے ماں باپ پہ، اپنے لوگوں پہ، انسانوں پہ کسی بھی بھلے کے کام میں خرچ کرتا ہے تو یہ سارا کیا شمار ہوتا ہے، فی سبیل اللہ شمار ہوتا ہے. ہاں جو صرف اپنے اوپر خرچ کرے وہ نہیں، جو سب پہ خرچ کرے، جو انفاق کرے. ہاں تو یہاں خدا کریم نے کہا ہے کہ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، کچھ ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ہمارے اس کہنے کے باوجود کیا کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں انفاق کریں لیکن وہ کیا کرتے ہیں، فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلْ، کچھ ہیں آپ میں سے جو بخل کرتے ہیں. اچھا تو یہاں خدا کریم قانون بتا رہا ہے کہ میرا قانون یہ ہے، کیا ہے، وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، جو بھی بخل کرتا ہے وہ بخل کس سے کرتا ہے، اسے لگتا تو ہے کہ وہ دوسرے سے بخل کر رہا ہے، دوسرے کو نہیں دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بخل کس سے کر رہا ہے، خود سے کر رہا ہے. بخل دوسرے سے نہیں کر رہا ہے، خود سے کر رہا ہے. اس لیے کہ اب یہ جو 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو کتنے سے محروم کر رہا ہے، یہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ 1 روپیہ جو زید کو اس نے دینے تھا نہیں دیا ہے، اپنے پاس رکھ لیا ہے، جبکہ خدا کریم نے طے کیا ہوا ہے کہ اگر یہ 1 روپیہ زید کو دیتا ہے تو میں اس کے بدلے میں 70 روپیہ اس کو واپس کراؤں گا، کسی طریقے سے بھی کراؤں گا. یہ اس کی ذمہ داری ہے کیسے اس نے کرانا ہے. ہو سکتا ہے 700 گنا واپس کرائے، 10 گنا تو پکا ہے واپس کرانا. ہاں وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک کوئی اچھائی کرے تو 10 گنا تو حتماً ہے، یہ تو پہلا زینہ ہے، 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، 700 گنا بھی ہو سکتا ہے. بس یہ روپیہ جو اس نے دینا تھا اور اس کے بدلے اس کو 700 ملنا تھا یا 70 ملنے تھے یا 10 گنا ملنا تھا. اب جو اس نے وہ روپیہ نہیں دیا تو کیا ہو گیا، بخل کس سے کیا، اس نے اپنے 70 روپے روکے ہیں، اپنے 700 روپے روکے ہیں، اپنے جو ہے وہ 10 روپے اس کو جو ملنے تھے وہ روکے ہیں. اس کا 1 روپیہ جو تھا وہ پڑا ہے اپنی جگہ پہ، جو 10 روپے اس کو ملنے تھے وہ کیا ہو گئے ہیں، رک گئے ہیں. بخل پھر کس سے کیا ہے، زید سے کیا ہے یا خود سے کیا ہے، بخل اس نے خود سے کاٹ ڈالا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہے. اچھا تو وہ زید کا کیا بنے گا جس کو اس نے 1 روپیہ دینا تھا اور دیا نہیں ہے. خدا فرماتا ہے کہ من حیث لا یحتسب، ہم نے جو اس تک پہنچانا ہے اس کے ذریعے نہ صحیح کسی اور ذریعے سے ضرور پہنچائیں گے. اس تک تو پہنچ جائے گا، وہ تو اس کا تقاضا جو ہے وہ بھی کسی طریقے سے پورا ہم کر دیں گے، لیکن اس نے جو دینا تھا اور اگر دیتا تو اس کے بدلے میں اس کو اتنا ملتا، یہ خود اس نے اپنے ساتھ بخل کیا ہے. یہ قانون ہے. وَمَنْ يَبْخَلْ، جو بھی مسلمان ہو نہ ہو، مومن ہو نہ ہو، شیعہ ہو نہ ہو، مرد ہو عورت ہو بچہ ہو، وَمَن کوئی بھی، یبخل جو بخل کرے گا، فَإِنَّمَا یعنی صرف اور صرف، انما حصر کے کلمات میں سے، اس کا معنی کیا ہے،
وہ کسی اور سے بخل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کا بھی پورا ہو جائے گا، اس کا ہم کسی اور طرف سے پورا کر دیں گے، جس کو اس نے دینا تھا اور نہیں دیا تو اس کا تو ہم کسی اور طریقے سے پورا کر دیں گے۔ اب رہ گیا خود اس کا مسئلہ کہ اس کے دینے کی وجہ سے اس کو واپس ملنا تھا بہت کچھ، فَإِنَّمَا صرف اور صرف یہ کر رہا ہے بخل کس سے؟ عن نفس سے۔ اے اللہ وہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے واللہ غنی، اللہ تو غنی ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اس کو کسی اور طریقے سے دے گا۔ اس کو بھی خدا کریم نے دینا تھا، صرف دیکھ کر، خدا صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے، دیتا ہے تو خدا اس کو بہت کچھ دینا چاہتا تھا، اس نے دیا نہیں ہے، بخل کیا ہے، اور بخل اس کا اپنے آپ سے ہو گیا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، انسانوں آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے پاس ہے کیا چیز؟ انشاءاللہ باقی اگلے اس میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔